आज मड़वा की इस हसीन वादी में इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम दूसरा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वर्कशॉप अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसके कन्वोकेशन के मौके पर आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं यहाँ के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी मेहनतों से और जिनके कॉपरेशन से ये मुमकिन हो पाया कि इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ने अपना दूसरा वर्कशॉप कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर किया। इसमें आपका बड़ा अहम रोल है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन खुशनसीब बच्चों को और उनके वालिदैन को जो इन दो प्रोग्रामात में इनका हिस्सा बने। आपको ये जानकर इंशाअल्लाह बड़ी खुशी होगी कि मड़वा का वो इलाका जिसके मुतालिक लोगों का ये ओपिनियन है, ये बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी भी इलाके की बैकवर्डनेस इस चीज से नहीं होती कि वहां बिजली है, वहां पर रोड है, वहां पर कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है, वहां पर कितनी अच्छी इमारतें हैं। इस चीज से ये बात डिटरमाइन नहीं होती कि वो पिछड़े हुए लोग हैं या वो बड़े फॉरवर्ड लोग हैं। अगर कोई इंसान इस चीज को मयार बनाता है और इस बुनियाद पर इस इलाके को बैकवर्ड कहता है, मैं समझता हूं कि वो इंटेलेक्चुअली साउंड इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसराइल जिस वक्त वजूद में आ रहा था, वहां पर जो बड़े बड़े जूस थे और जो बड़े बड़े पादरी उनके लोग थे, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जमा करके वहां पर लाए गए और उनको बसाने की कोशिश की गई, तो उनका भी वही हाल था जो आज उम्मत मुस्लिमा का हाल था। उनकी भी यही सोच थी कि हम अपने लिए कि इबादत करने के लिए बड़ी बड़ी उन सिनागॉग्स बनाएं, जिस तरह से आज हम लोगों का बड़ा शौक है कि हम बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करें। तो वहां के उन बुजुर्गों ने भी यही कहा कि हम सिनागॉग्स बनाएंगे, लेकिन वो कौम उन्हें बहुत दूर की नजर थी, क्योंकि उनको सबसे बड़ी चीज जो दरपेश थी वो सर्वाइवल का, उनका एग्जिस्टेंस का उनका बहुत बड़ा सवाल था कि हम किस तरीके से सर्वाइव करें। क्या हमारी सर्वाइवल के लिए ये चीज काफी कि हम सिनागॉग्स बनाएं और उसमें जाकर इबादत करें? क्या सिर्फ इस हमारे लिए काफी है? उन लोगों ने मुत्तफिका ये फैसला किया कि सिनागॉग्स की हमें कोई जरूरत नहीं। हम इन सिनागॉग्स की जगह हम तालीमी इदारे बनाएंगे, जिन तालीमी इदारों में पढ़कर हमारे बच्चे इस काबिल बनेंगे कि एक बच्चा अपने अपने लिए अलग-अलग सिनागॉग्स बनाएंगे जब वो खुद कफील हो जाएंगे। और आज आप देखते हैं दुनिया का शायद ही कोई इंसान, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, दुनिया का शायद ही कोई इंसान जिसके सीने में यह दिल धड़कता हो और इसराइल के लिए बद्दुआएं ना करता हो, उनको कर्ज ना करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ वो और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन उनकी मजबूती, उनकी उस खुशहाली और उनकी उस सुपरमेसी की जो बुनियादी वजह है वो तालीम है। जिस तालीम से हमने सरफे नजर की, जिस तालीम से हमने अपनी कौम को कोसों दूर रखा और अपने हकीर मफादात के लिए किसी ने किसी रोड के लिए अपने जमीर को बेचा, किसी ने किसी टावर के लिए अपने जमीर को बेचा, और इस इल्म के लिए कोई भी तगोदो हमने नहीं की। और यही वजह है कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा पस्तियों की शिकार है। और एक वाक़ा मुझे याद आ रहा है, यही इसराइल का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, वो एक बार अपनी एक किसी खास डेलीगेशन, कोई फॉरेन डेलीगेशन उससे मिलने आ रहा था और वो मीटिंग के लिए जा रहा था।
اس پرائم منسٹر سے اس کی اپنی بہن کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک خاص دن ہے اور اس خاص دن میں ہم عبادت کرنے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ اس میٹنگ کو آج پوسٹ پون کیجئے تاکہ آج ہم نے خاص عبادت کا ایک دن رکھا ہے۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں خانہ کعبہ میں جمع ہو کر اسرائیل کی تباہی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل تباہ نہیں ہوتا؟ اور اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا جب تک ہم اپنی اس مشن پر، جب تک ہم اپنی اس تعلیم پر، اپنی کوششوں پر اپنی پوری محنت صرف کریں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو قائم کیا، یہ قانون فطرت پر قائم ہوئی، یہ قانون شریعت پر قائم نہیں ہوئی۔ قانون فطرت یہی چیز ہے، آگ ہے، یہ جلانے کا کام کر سکتی ہے، یہ زہر جو ہے یہ مارنے کا کام کر سکتی ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا میں رہنے والا کوئی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ محنت کرے، اگر وہ تعلیمی طور اپنے آپ کو بلند کرتا چلا جائے، تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن ہمارا تصور اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہی ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے، اس کامیابی کے بعد ہمیں ایک اور کامیابی بھی ہمیں مطلوب ہے، جو اخروی کامیابی ہے، جو ابداً ابدا کی کامیابی ہے۔ تو انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ ہم اپنی قوم و ملت کے نونہالان کو ایسی دنیا سے متعارف کرائیں جہاں پر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بہترین انسان کی حیثیت سے، ایک بہترین معاشرے کے ایک شہری کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی گزارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی ایک معزز انسان بن جائیں، یعنی کہ اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اخروی زندگی کا سامان بھی کرے، جہاں پر ہمارے بچے انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو جائیں، لیکن وہیں پر وہ بہترین انسان ہونے چاہیے، وہ حق کے علمبردار بن جائیں، وہ سچ کا ساتھ دینے والے بن جائیں، وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ ان کے اندر آ جائے، وہ یہ جان پائیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ یہ جان پائیں کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے۔ ورنہ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ آج کتنی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک بچہ ہمارا پوسٹ گریجویٹ ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کا تعین نہیں کر پاتا، وہ پوسٹ گریجویٹ ہو کر بھی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے اور زیادہ بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور آج جو بھی بچے اس پروگرام کا حصہ بنے، یہ میں بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جانے کا موقع مجھے ملا اور دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارا بچہ جو آج یہاں پر آ کر اپنی چھوٹی سی سپیچ آج ڈیلیور کر سکتا ہے، جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے ڈیلیور کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی بچہ جب کل دلی کے ایوان میں کھڑا ہوگا، ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں یہ لوگ تمہارے بہترین ترجمان بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے مرتضی عباس ہم نے آپ لوگوں کے حوالے امانت کے طور پر کیا ہے، اگر آپ نے اس کی قدردانی کی تو جان لیجئے کہ جن بچوں کی پرورش اس کے ہاتھوں سے ہوگی، جو بچے اس کے ہاتھ سے پروان چڑھیں گے، یہی بچے کل آپ کو ہمیشہ ابداً ابدا ان لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے آپ کو خود اعتمادی کی دنیا میں آپ کو منتقل کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہاں کے معززین کی ذمہ داری ہے کہ آپ وقت کی نزاکت کو جانیں اور ہم اپنے بچوں کو تعلیمی طور بہتر سے بہتر تعلیم کا انتظام ان کے لیے کریں۔ باقی انتظامات خود ہو جائیں گے، یہاں مڑوا کا نقشہ بدلنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
جب یہاں کے 10 بچے IAS ہوں گے، جہاں پر یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اسسٹنٹ پروفیسرز ہوں گے، اس کے بعد ہمیں کسی رسید بک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی طور اتنا زیادہ بہترین وہ کنڈیشن انوائرمنٹ ہم دیں تاکہ یہ اس میں پروان چڑھ کر کل کو آگے بڑھے اور اس پورے علاقے کی یہ تقدیر بدل جائے۔